جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں کرنل حامد کھاریاں سے. یہ کہتے ہیں کہ انسانی فطرت ہے کہ گناہ انسان کو بے چین رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ گناہ کرنے سے باز نہیں آتا. آخر کون سی چیز ہے جو اسے آمادہ گناہ کرتی ہے؟ انسان کا وجود جو ہے یہ عناصر اربع سے بنا ہے، اور عناصر اربع مادی ہیں، خاک ہے، آگ ہے، ہوا ہے، پانی ہے. جب یہ ملتے ہیں تو ان سے ایک کیفیت بنتی ہے، اسے نفس کہتے ہیں. صحیح. جب یہ چاروں ملتے ہیں تو ایک جو کیفیت بنتی ہے اسے نفس. اب نفس کا سارا جو ہے وہ بیس مادہ ہے، وہ مادی لذات فوراً محسوس کر لیتا ہے، ان کی خواہشات کرتا ہے. صحیح. اب اس میں جو روح اللہ نے ڈالی ہے، کل روح من امر ربی، وہ امر ربی سے، عالم امر سے ہے. بے شک. اس کا رجحان گناہوں کی طرف نہیں ہوتا. جب آپ کوئی گناہ کرتے ہیں تو ملامت وہ روح کرتی ہے کہ تم نے برا کیا. لیکن اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے مادی بدن کی صحت، اس کی فٹنس، اس کی ساری صفائی، اس پہ تو بڑا دھیان دیا. دوا، غذا، ناشتہ، دوپہر کا لنچ، شام کا کھانا بر وقت، بہتر چیزیں، صحت کے لیے اچھی چیزیں، کو گڑبڑ ہوتا. کبھی آپ نے روح کے لیے بھی غذا کی؟ کبھی نہیں. اللہ کی عبادت، فرائض، تلاوت، ذکر الہی، یہ روح کی غذائیں ہیں. تو اگر روح کو بھی اس لحاظ سے پالا جائے جس طرح بدن کو پالا جائے، دیکھ تو پھر وہ بدن سے غالب ہو جاتی ہے. پھر وہ گناہ کرنے سے پہلے وہ ندامت آ جاتی ہے، بندہ گناہ سے رک جاتا ہے. صحیح. اور اگر روح کمزور ہو تو اپنا کام تو وہ کرتی ہے، لیکن بندہ گناہ کرنے سے باز نہیں، چونکہ نفس طاقتور ہے. گناہ کرنے کے بعد جب فارغ ہوتا ہے تو روح کہتی ہے تم نے یہ کیا کیا. تو احساس ایک شرمندگی کا دل آتی رہتی ہے. بالکل صحیح. اس لیے کہ وہ روک نہیں سکتی. ہم نے نہ اسے غذا دی، نہ اس کی دوا کی، نہ اسے نہلایا دھلایا، نہ اسے لباس پہنایا. وہ کمزور ہے لیکن اپنا پارٹ ادا کرتی رہتی ہے. جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمیں پشیمانی ہوتی، اندر سے کوئی چیز ہمیں پریشان کرتی ہے. اچھا جی، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گناہ کرنے کے بعد بھی اندر سے نہ پشیمان ہوتے ہیں، نہ انہیں کوئی گمان گزرتا ہے. وہ پھر روح مر چکی ہوتی ہے، مطلب بالکل ہی وہ دھیان نہیں دیتے. اسی کو قرآن نے مردہ کہا ہے نا جی. صحیح. کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے تو کہ حضور اکرم قبرستانوں میں جا کر واز کہتے تھے. اللہ اکبر. حضرت جی اس پہ ذرا تفصیل سے بیان فرمائیے گا. قرآن بڑا عام نقطہ ہے. لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے تو کیا حضور قبرستانوں میں جا کر واز کہتے تھے؟ نہیں، بالکل نہیں. زندوں میں کہتے تھے نا. لیکن جن کی روحیں مر چکی ہیں انہیں حضور کی آواز نہیں پہنچتی تھی. جیسے جو مر جاتے ہیں تو دنیا کے لوگوں کی اس سے کیا تعلق، اسے کیا واسطہ اس سے. تو ان کے روحیں مر چکی ہیں. تو ایک عرب شاعر نے کہا تھا کہ اجسامہم قبل القبور قبور، ان کے جسم جو ہیں قبر میں جانے سے پہلے روح کی قبریں بن گئے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. یعنی یہ چلتے پھرتے مردے ہیں. بدن میں جان ہے، روح مر چکی ہے. تو جب روح مر جائے تو پھر اس پر کوئی اب مردے پر کیا آواز کا اثر ہوگا؟ کیا وہ اٹھ کر نماز پڑھ لے گا؟ تقریر کرتے ہیں تو کیا اٹھ کر توبہ کو؟ وہ تو وقت گزر گیا. تو جب روح مر جاتی ہے تو پھر بندے کا انجام کفر میں ہی ہوتا ہے. پھر وہ واپس پھر پشیمانی نہیں ہوتی، پھر اسے پچھتاوا نہیں ہوتا. ابو جہل جانتا تھا حضور کو لیکن اس کی روح مر چکی تھی. بالکل صحیح. بلکہ ایک دفعہ کسی نے اس سے کہا کہ بھئی تم اس وادی کے حاکم ابو الحکم کہلاتے ہو، کتنے لوگ تمہارے اشارے پر مارے گئے، کتنے تم نے اپنے ہاتھوں سے مار، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں. ایک بندہ اکیلا سارے شہر کو مصیبت ڈالے ہوئے تم اسے قتل کیوں نہیں کر دیتے؟ اس نے کہا ارے بے وقوف، تو کیا سمجھتا ہے کہ میں نے کوئی دقیقہ فروگزاشت کیا ہوگا؟ لیکن وہ اللہ کا نبی ہے، میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اللہ اکبر. تو اس نے کہا اور ظالم، تو بھی جانتا ہے کہ حضور اللہ کے نبی ہیں تو مانتا کیوں نہیں؟ کہنے لگا مانوں تو پھر میں ختم ہو جاتا ہوں، پھر میری کوئی حیثیت نہیں رہتی. اللہ، اب تو میں وادی کا حاکم ہوں، پھر تو میں غلام ہو جاؤں گا، جو وہ کہیں گے وہ کرنا پڑے.
لیکن اندر سے وہ اس کو پتہ ہے، روح مر چکی ہے نا، مانتا نہیں، عقل جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، روح نہیں مان رہی، روح ہے ہی نہیں، مانے کیا؟ بالکل صحیح، ایمان اسے نصیب نہیں ہوا، روح مر چکی.